ذکر ہے کہ ایک تاجر بیوپائی تھا، جانوروں کی خرید و فروخت کرتا تھا۔ وہ مختلف علاقوں میں تجارت کرتے کرتے ایک دفعہ وہ 2 اونٹ خرید کر مدینہ مکہ کی طرف چلا گیا۔ وہاں پہ جاتا ہے وہ بازار میں اپنے اونٹ بیچنے کے لیے، تو اس کی بدقسمتی کہہ لیں کیونکہ یا خوش قسمتی کہہ لیں، کیونکہ آگے جا کے یہ اس کے لیے خوش قسمتی ثابت ہوتی ہے کہ اس وقت کی یہ بدقسمتی تھی کہ اسے ابو جہل سے اس نے اونٹوں کا سودا کیا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کل آپ کو پیسے دے دوں گا اور یہ اونٹ مجھے دے دیں۔ سودا طے ہو گیا، قیمت طے ہو گئی اور اس نے ابو جہل کو اونٹ دے دیے اور اس کے گھر کا پتہ لے لیا کہ کل آ کے میں پیسے لے لوں گا۔ اگلے دن وہ دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے، ابو جہل باہر آتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں وہ پیسے لینے آیا ہوں۔ تو ابو جہل نے اسے کہا کہ کل آنا، آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مزید 1 دن کے لیے آگے کہہ دیا۔ اگلے دن وہ پھر جاتا ہے تو وہ پھر جا کے دستک دیتا ہے، ابو جہل باہر آتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ کس لیے آئے ہو؟ پیسے لینے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کہیں کہ آپ کل آ جانا، کل آ کے لے جانا۔ ایسا 2 دن ہوا، تیسرے دن پھر وہ جب جاتا ہے، وہ جا کے اپنے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو ابو جہل آگے سے تھوڑا سختی سے پیش آتا ہے، تو وہ بھی بیچارہ غریب تھا، مسافر تھا، اس نے بھی تھوڑی سختی سے بات کر لی۔ تو سخت کہ آپ نے پہلے 2 دن بھی میں آیا ہوں، آپ نے پیسے نہیں دیے، آج بھی آیا ہوں، آج بھی آپ پھر کل کا کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ میں نہیں دیتا، جو کرنا ہے کر لو، پھر لے لو۔ وہ پریشانی کے عالم میں واپس آتا ہے، وہاں سے آ کے پوچھتا ہے کہ یہاں کے چودھری یا جو سارے امیر لوگ ہیں یا بڑے لوگ سردار کہاں پہ بیٹھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس کے ساتھ ہی اس جگہ پہ انہوں نے اس کا پتہ دیا کہ یہاں پہ سارے بیٹھتے ہیں۔ وہ وہاں پہ جاتا ہے تو وہاں پہ ابو لہب، ابو سفیان سارے چوکیاں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ ان سے جا کے التجا کرتا ہے کہ میں مسافر ہوں اور میں پریشان ہوں، تو مجھے جو ہے وہ اس طرح کسی نے قرض لیا ہے اور وہ قرض نہیں دیتا۔ تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ آپ کس نے قرض لیا اور کس نے ہم آپ کو لے کے دیتے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ ابو جہل نے۔ تو وہ سارے حیران ہو گئے اور کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا وہ قرض کسی صورت میں آپ کو نہیں مل سکتا، وہ بڑا سخت ہے اور اس کو کوئی جا کے نہیں کہہ سکتا، لہٰذا آپ اس قرض کو بھول جائیں، اور اس کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا، بیچارہ پردیسی تھا۔ کچھ بیوپاری ہوتے ہیں یا ان کی تو ساری جمع پونجی اسی پہ لگی ہوتی ہے، یا وہ نیچے آ جاتے ہیں، بالکل دب جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ بیچارہ پھر ان میں سے کسی نے تنزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ایک سائڈ پہ وہاں کسی دیوار کے ساتھ، تو انہوں نے تنزن استغفر اللہ تنزن انہوں نے کہا کہ جاؤ اس کے پاس جاؤ، وہ آپ کو لے کے دے گا، یعنی کہ وہ نہیں لے سکے گا۔ ابو جہل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی۔ انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے باقی سارے ہنسنے لگ گئے، تو انہوں نے استغفر اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اس کے پاس چلے جاؤ۔ وہ اس کو تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، وہ دیکھ کے وہ جب آیا تھا تو اسے کسی نے کہا تھا کہ آپ جب وہ اس علاقے میں آیا تھا تو اس کو کسی نے کہا تھا کہ یہاں ایک محمد نامی شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ جادوگر ہے، سحر کر دیتا ہے، جو بندہ اس کی باتیں سن لیتا ہے تو وہ اپنا دین دھرم چھوڑ کے اسی کے پیچھے یعنی اسی کے دین پہ چل پاتا ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ خیر وہ جاتا ہے، وہاں پہ جا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وظائف میں تھے، کچھ پڑھ رہے تھے، تو وہ خاموشی سے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی وہ آگے سے جیسے عام طور پہ رواج ہے بندہ کسی کے پاس سیل ہو کے جائے، اگلا بندہ مصروف ہو اور بندہ اس سوال کر دے تو آگے سے بندہ غصے کرتا ہے۔ وہ سائڈ پہ جا کے بیٹھا ہی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک اس کی طرف کر لیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے فرمائے، مفہوم ہے کہ آپ پردیسی ہیں اور پریشان ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا اور اخلاق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پوچھا کہ آپ پردیسی ہیں اور پریشان ہیں، کہ اس کے ساتھ اس طرح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیفیت کو سمجھ گئے ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ جی مجھ سے کسی نے ادھار لیا ہے اور وہ مجھے نہیں دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے لیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ابو جہل نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ تو وہ کہتے ہیں کوئی کہہ دے گا فون کر دوں گا، پیغام بھیج دوں گا، یا جس طرح انہوں نے الٹا مذاق اڑایا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائے جہاں کے رحمۃ اللہ عالمین اس کے ساتھ جو ہے وہ چل پڑے اس کے لیے جو اس کے لیے اس کے ادھار لینے کے لیے۔
مفہوم آگے صحیح بات کا ہے کہ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات جو ہے ہم نے جو سنا ہوتا ہے اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں، جس طرح ہم نے سنا ہوتا ہے۔ وہاں جاتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستک دیتے ہیں، ابو جہل آتا ہے تو اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے سخت لہجے میں کہتے ہیں کہ آپ کیوں غریب کا جو ہے وہ مال کھاتے ہیں، کیوں کسی کو تکلیف دیتے ہیں، اسے فوراً قرض ادا کرو۔ تو ابو جہل جو ہے وہ ڈرتے ہوئے اس نے فوراً اس کا قرض ادا کر دیا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ اس طرح جو سب کہتے تھے کہ وہ نہیں دے گا اور اس طرح اس نے اتنی آسانی سے دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تو بڑا ہوتا ہے نا، تو وہ کسی کو جا کے کوئی کسی کی سفارش کرتا ہے، پھر چل پڑتا ہے یا اسے کہتا ہے کہ اب جاؤ یہاں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم میں اسے اجازت طلب کی کہ اب میں چلا جاؤں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ پوچھا، نام پوچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مفہوم ہے کہ آپ کا کام ہو گیا ہے، آپ نام کیوں پوچھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے میں اب یعنی چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو ادھر سے انہوں نے جاسوس پیچھے ساتھ بھیجا ہوا تھا، وہ جو ٹولیاں بیٹھے تھے، جو سردار بیٹھے تھے کہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ابو جہل کیا کرتا ہے۔ تو وہ جب چلا نا تو وہ ساتھ پیچھے آ کے اس بندے کو کہتا ہے کہ یہ بندہ جو جا رہا ہے جس نے آپ کو قرض لے کے دیا ہے، اس کے نزدیک نہ جانا، یہ وہی محمد ہے جو کہ لوگوں پہ جادو اور سحر کر دیتا ہے۔ یہ اس کا سننا تھا۔ وہ دوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گزر گیا اور کہا کہ اگر یہ لوگ آپ کہتے ہیں کہ جھوٹا اور جادوگر ایسا ہے، میں کہتا ہوں کہ دنیا میں اس سے زیادہ سچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو جس نے ایک ایسے انجان غریب کی اس طرح مدد کی۔ تو وہ رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق سے، اس طرح آنے سے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پکڑ لیے اور کلمہ پڑھ لیا۔